بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور آپ کو بڑی اہم خبر دیں گے۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کے حوالے سے کس کس ملک کی انٹری ہوئی ہے اور ٹرمپ فرسٹریشن کا شکار کیوں ہے اور ان کی نیندیں کیوں اڑی ہوئی ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے رابطے تیزی پکڑ گئے ہیں۔ شہباز شریف بھی بیرون ملک جا رہے ہیں۔ تیل پہلے $100 پار کر گیا تھا، اب نیچے آیا، تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ملک میں بجلی گیس کا بحران، گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور صرف پنجاب یا لاہور میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی مشکل ہو گئی ہے۔ پوری دنیا مخالفت کر رہی ہے، دباؤ بڑھ گیا ہے، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور گرم لوہے پر چوٹ پاکستان نے ماری ہے۔ کہا بات چیت چل رہی ہے، بات ہو جائے گی تو کچھ دن اور بڑھا دیں۔ تو امریکی صدر نے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ سیز فائر کی ڈیڈ لائن بڑھا دی ہے، اس میں 1 ہفتے کا اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے یہ ڈیڈ لائن 21 اپریل کو ختم ہونی تھی، اب اس کو 27 اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے۔ تو امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے سمندری ناکہ بندی تو کر لی ہے، لیکن اس پر عمل ناممکن ہے۔ خود امریکی حکام نے بتایا ہے، بلکہ سینٹ کام جنہوں نے سمندر کے اندر ناکہ بندی کر رکھی ہے، اور پاکستانی وقت کے مطابق پیر کے روز شام کے 7 بجے یہ ناکہ بندی شروع ہوئی اور اگلا روز شروع ہو گیا، تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے 34 جہاز گزرے، اور اب وہ ایران کو ٹول ٹیکس دے کر جا رہے ہیں یا فری فنڈ میں جا رہے ہیں، اس کا امریکی سینٹ کام کو اندازہ نہیں ہوا۔ تو وہ دن بھر جہاز گنتے رہے، لیکن کسی ایک جہاز کو بھی امریکہ نے روکنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ یہ تمام جہاز مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے جائیں، جن میں چین شامل ہے۔ چین نے 1 روز قبل ہی کہہ دیا تھا کہ ایران کے ساتھ ان کا تجارتی معاہدہ ہے، تو آپ ان کے جہاز نہیں روک سکتے، اور اگلے چند دنوں میں ٹرمپ نے چین کا دورہ کرنا ہے، تو عین اس دورے سے قبل چین کے ساتھ اس پیمانے پر تعلقات خراب کرنا ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو سینٹ کام نے اعلامیہ تو جاری کر دیا، ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ ہم ناکہ بندی کریں گے، اور دنیا ٹرمپ کو بحری قزاق کے نام سے پکار رہی ہے۔ تو یہ ایسا بحری قزاق ہے جس کا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے جو سمندر کے پانیوں سے کھیلتے رہے ہیں۔ تو اب یہ ایران کی حکمت عملی ہے کہ اس نے ناکہ بندی کے اعلان کے بعد کچھ جہازوں کو چھوڑ دیا، اور اتنے جہازوں کو چھوڑا کہ امریکی انہیں روک نہیں پائے۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ ایک جہاز ٹول ٹیکس دے گا، وہ آئے گا، ہم روکیں گے، پوچھیں گے ٹول ٹیکس دیا، وہ کہے گا ہاں دیا، تو ہم کہیں گے تم نہیں جا سکتے۔ وہ اگر کہے گا کہ ٹول ٹیکس نہیں دیا تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے تم نکل جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہو سکا، وہاں تو لائن لگی ہوئی ہے، اور ایک کے بعد ایک جہاز آتا گیا، گزرتا گیا، اور ان جہازوں پر تیل، کارگو اور گیس لدی ہوئی تھی۔ ان میں ایرانی جہاز بھی شامل تھے۔ 2 ایرانی جہاز بھی امریکی حکام کی آنکھوں سے گزرے ہیں، جو کہ چائنا اور دیگر ملکوں کے لیے تیل لے کر جا رہے تھے۔ امریکی کھڑے منہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کریں کیا۔ ان جہازوں کو روکنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے۔ تو پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ دونوں ملک دوبارہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، اس لیے امریکی اور ایرانی حکام سے رابطے جاری ہیں۔ دنیا بھر کے سربراہان مملکت، وزراء خارجہ، سب پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں، اور دنیا کو یہ امید ہے کہ جو کرے گا پاکستان کرے گا۔ نہ کوئی روس کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کوئی چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کسی اور ملک کی طرف دیکھ رہا ہے۔ روس بھی آفر کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں، سوئٹزرلینڈ بھی کہہ رہا ہے ہمارے یہاں جو ہم مذاکرات کرا دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کو یہ امید ہے کہ یہ کام پاکستان نے کیا، پاکستان نے دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا، اور اب بھی پاکستان ہی بٹھا سکتا۔ تو پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھ گیا۔ کینیڈا کے وزیر نے فون کیا، جاپان کی وزیر فون کر رہی ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے نہ بہت زیادہ تجارتی روابط ہے، نہ بہت زیادہ سفارتی تعلقات ہیں۔ یہ دور کے ڈول سہانے والی بات ہے، یعنی ان کے ساتھ ہماری اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں ہے جیسی چائنا کے ساتھ، جیسی امریکہ کے ساتھ، جیسی ترکی کے ساتھ، جیسی سعودی عرب کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ہم بزنس کا لین دین بھی کرتے ہیں۔ تو کینیڈا یا ناروے یا سویڈن یا
اور ممالک جن کے ساتھ پاکستان کا کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے، جن میں جاپان بھی شامل ہے، یہ سب توقع کر رہے ہیں، اور برطانیہ کی ایوان میں ایک قرارداد بھی پیش کی گئی، پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ پاکستان تمہارا شکریہ، تم نے ان کو آمنے سامنے بٹھایا اور وہ جو جنگ کی ایک فضا بن رہی تھی اس کو کم کر دیا۔ تو اب ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان نے دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر وہ جو جنگ کے 100% چانس سے ان کو منیمائز کر دیا ہے، اور اب خود امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ میں نہیں جائے گا، وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ ایران اس سے رپلائی کرے۔ تو دنیا کو توقع ہے کہ امریکہ نے پہلے بھی پاکستان کی سنی، اب بھی پاکستان کی سنے گا۔ ٹرمپ پہلے بھی صرف عاصم منیر کا فون اٹھا رہے تھے، اب بھی انہی کا فون اٹھائے گا۔ تو امریکی صدر نے یہ بتا دیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے، صرف ایک معاملے پہ گڑبڑ ہوئی ہے اور وہ ہے یورینیم۔ ہم یورینیم ایران سے لینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دینا نہیں چاہتا۔ تو روس نے کہا کہ وہ ایران کا انرچ کیا ہوا یورینیم اپنے پاس رکھنے کو تیار ہے۔ ایرانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ڈرافٹ تیار کر کے بیٹھے تھے، لیکن حد سے زیادہ مطالبات نے گڑبڑ کی۔ تو آج یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ مذاکرات میں گڑبڑ کیوں ہوئی۔ اس سے پہلے ہمارا اندازہ تھا کہ ٹرمپ بیک اینڈ پہ بیٹھا ہے اور وہ گڑبڑ کر رہا ہے، لیکن اب اسرائیلی وزیر اعظم نے خود بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ وہ کہتا ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وائنس ان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے، اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے مذاکرات کی ایچی بیچی بتائی۔ وہ انہیں روز فون کرتے ہیں، ان کے ساتھ روزانہ ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی وائنس کو جو ڈائریکشن آ رہی ہیں وہ ٹرمپ سے نہیں آ رہی، بلکہ وہ نیتن یاہو سے آ رہی ہیں، اور نیتن یاہو ان کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، یہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ کانوائے میں یا وفد میں لوگ شامل تھے، جن میں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر، یہ دونوں بھی اسرائیل کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ اسرائیل کا وفد تھا جو پاکستان آیا تھا، لیکن ان کے اوپر اسرائیل کا ٹیگ نہیں لگا ہوا۔ انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے ایران کے ساتھ مذاکرات کیے۔ تو یہ مذاکرات خراب کرنے کی جو چول ہے یہ یہودیوں نے ماری ہے، اور ٹرمپ یہودیوں اور عیسائیوں میں پھنس گیا، اور اس کی فرسٹریشن کا یہ عالم ہے کہ اس نے عیسائی مذہب کے جو روحانی پیشوا ہیں پوپ لیو، ان کو برا بلا کہہ دیا ہے، ان کو بری طرح بیش کیا اور پبلکلی بیش کیا ہے، ان کے خلاف ٹویٹ کیا، اور پھر ایک تصویر بھی ٹویٹ کر دی جس میں وہ خود مسیحا بن گیا ہے۔ لیکن جب دنیا بھر سے اس کو جوتے پڑے تو پھر ٹرمپ نے ٹویٹ ڈیلیٹ کی اور بھاگ گیا۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ بری طرح ٹینشن میں ہے، فرسٹریشن میں ہے، بالکل وہی حال ہے جو رضیہ گنڈوں میں پھنس جائے تو ہوتا ہے۔ تو ٹرمپ نہیں ہے بلکہ اس کا نام رضیہ ٹرمپ ہے، بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ یہودی اس پہ پریشر ڈال رہے ہیں، عیسائی اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کے نظروں میں وہ اس وقت فرعون بنا ہوا ہے۔ تو ٹرمپ جائے تو کدھر جائے؟ تو ٹرمپ نے آج اوول آفس میں براہ راست لائیو خطاب کیا ہے۔ ایک تو جب میں پروگرام کرنے بیٹھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ایسی آتی ہے کہ پچھلا سارا جو میٹر تیار ہوتا ہے یا جو ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بات کرنی ہے وہ بدل چکی ہوتی ہے۔ اب جو نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے اس میں ٹرمپ نے ایران کو 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، یعنی آج سے 2 ہفتے، اور اس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ایران کو 27 اپریل تک ایک جامع معاہدے پر رضامند ہونا ہے۔ ہمیں خوشگوار معاہدہ نہیں چاہیے بلکہ ایک کنسٹرکٹیو معاہدہ چاہیے، ورنہ صورتحال بڑی خراب ہوگی۔ اور یہ وہ ہمیشہ کہتا ہے، ٹرمپ کسی سے بات کرے اور ساتھ دھمکی آمیز الفاظ استعمال نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، اور کسی کی تعریف کرے اور اس کی تعریف میں حد سے نہ گزر جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ ایگزیجریشن میں بھی پیک پہ جاتا ہے اور ایگریسو ہوتا ہے تو بھی پیک پہ جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کے ہاں کوئی درمیانی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، 27 اپریل تک کوئی معاہدہ نہ ہوا تو یہ ایران کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایران جوہری پروگرام چھوڑنے سے انکار کر رہا ہے تو ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو یہ اعلان ناکہ بندی کے پہلے دن ہی سامنے آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ناکہ بندی بری طرح پٹ گئی ہے، اور ٹرمپ کے پاس اس بات کا کوئی جواز ہے نہیں کہ وہ ناکہ بندی کیوں کر رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا اپوز کر رہی ہے۔ اور وہ یہ جواز بنا رہے تھے کہ چونکہ ایران نے آبِ ہرمز بند کر دی ہے تو ہم کھلوانے جا رہے ہیں، لیکن ایران ان سے زیادہ سیاںا نکلا ہے، انہوں نے ایک ایک کر کے جہاز چھوڑ دیے ہیں۔ اور میرا گمان یہ کہ ایران نے ان سے ٹول ٹیکس بھی نہیں لیا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا نکلو، کیونکہ جب
ایک 37 یا 39 میل کی کھاڑی میں سے ایک ایک کر کے جہاز نکلتے ہوں گے تو وہ آپ کو واضح طور پہ نظر آتے ہیں. کل میں نے آپ کو ڈریل بتائی تھی، آپ نے ہرمز میں آنے اور جانے کے 2 ٹریک ہیں، تو وہاں سے تو جہاز ایک لائن کے ساتھ آئے جا رہے تھے، تو سینڈ کم والے کسی کو روک نہیں پائے. یہ بات امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے، اور پھر پاکستان نے ان کو اس موقع پر یہ کہا ہے کہ ڈیڈ لائن بڑھائے، بات چیت ہو سکتی ہے، اب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں. تو چونکہ پاکستان سالسکار ہے ایران کی، امریکہ سے نہ پہلے ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی نہ اب بات ہو رہی ہے، تو امریکی صدر یہ کہہ رہا ہے کہ ایران والوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے. ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے ساتھ جو ان کا معاملہ خراب ہوا وہ جوہری پروگرام کے اوپر ہوا ہے، یورینیم کے اوپر ہوا ہے، اب امریکہ اس پر صبر نہیں کرے گا. تو یہ سب اعلانات وہ اس وقت کر رہا ہے جب وہ دنیا کو یہ بتا رہا تھا کہ اس نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کرنی ہے اور کسی جہاز کو وہاں سے گزرنے نہیں دینا، خاص کر ان جہازوں کو جو کہ ایران کے ساحل سے لوڈ ہو کر جائیں گے. تو سیز فائر میں ایکسٹینشن یا توسیع ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جب ٹرمپ نے آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کا اعلان کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دوبارہ بڑھیں اور برینٹ کروڈ تیل $110 فی بیرل سے اوپر نکل گیا، جبکہ وی ٹی آئی تیل $103 کی سطح پر پہنچ گیا. یعنی ناکہ بندی کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد یہ قیمتیں بڑھیں اور اس میں 8 سے 10% کا اضافہ ہوا. تو اس پر پوری دنیا سے ایک رد عمل آیا، اور دنیا نے کہا کہ اگر ناکہ بندی ایک ہفتہ جاری رہی تو عالمی تیل قیمتیں $130 سے $150 تک جا سکتی ہیں. تو ہرمز جو کہ دنیا کو تیل کا 20% سپلائی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ باب المندب جو 10-15% سپلائی کرتا ہے، اگر یہ دونوں آبریں بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کو 35-40% تیل کی سپلائی کم ہو سکتی ہے، اور تیل کی قیمتیں اسی تناسب سے بڑھ سکتی ہیں. تو امریکی صدر کے اس بیان کے بعد کہ ایران ڈیل چاہتا ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور خام تیل $100 فی بیرل سے نیچے آ گیا. تو اس کا تعلق پاکستان سے بھی ہے. پاکستان میں بھی اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ ایک بار پھر تیل بڑھ گیا ہے. حال ہی میں وزیر اعظم نے ڈیزل قیمتوں میں اضافہ کیا، پھر اسے واپس لیا، اب ایک بار پھر وہ اضافہ کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی. تو اس لیے پاکستان سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ ایک تو جنگ نہ ہو، دوسرا مذاکرات جاری رہے، اور تیسرا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ نہ پائیں. پاکستان میں تیل اور گیس کا شدید بحران ہے، اور لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے. جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو اس میں بھی 3 سے 4 مرتبہ لائٹ جا چکی ہے. لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول نہیں ہے، اچانک بجلی چلی آتی ہے، اور اس کا شکار پورے پاکستان میں لوگ ہیں. آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کس کس کے علاقے میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہ کمنٹ میں ضرور بتا سکتا ہے، اس سے ہمیں اندازہ بھی ہو جائے گا. اور گیس پہلے ہی بہت کم مل رہی ہے، جو گیس مل رہی ہے وہ LPG ہے، لیکن وہ مہنگے داموں اور بلیک میں مل رہی ہے. تو صورتحال پاکستان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. تو ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ پیر کی صبح انہیں کال آئی تھی اور صحیح لوگوں کی کال آئی تھی. تو صحیح لوگوں سے مراد آپ سمجھتے ہیں کون ہے؟ تو ٹرمپ کے نزدیک صحیح لوگ صرف پاکستانی ہیں. تو پاکستان سے یہ کال ان کو گئی تو یہ کال کس نے کی ہوگی؟ تو غالباً یہ کال وزیر اعظم شہباز شریف اور حافظ عاصم منیر کی جانب سے گئی ہوگی، اور انہوں نے امریکی حکام کو بتایا کہ ایرانی بقایا نکات پر بھی اتفاق کر لیں گے، ان سے بات چیت چل رہی ہے. تو ٹرمپ کے مطابق ایران نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں. تو ان کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد فوری طور پر ایک تو تیل کی جو عالمی مارکیٹ ہے وہ سٹیبل ہو گئی ہے. ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ایران کے افزودہ یورینیم کو کسی نہ کسی طرح حاصل کرنا ہے. تو کئی ممالک نے ہم سے ناکہ بندی میں مدد کی درخواست کی ہے یا پیشکش کی ہے، لیکن ہم نے وہ درخواست ریجیکٹ کر دی ہے. تو یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے ٹرمپ، کیونکہ کسی ملک نے ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا. حتیٰ کہ برطانیہ جو اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑا، امریکہ کے ساتھ کھڑا، وہ پیچھے ہٹ گیا. تو آبِ ہرمز کی ناکہ بندی کا جو مشن ہے وہ پورا فیل ہو گیا. پھر ٹرمپ نے خود ہی بول دیا کہ 34 جہاز گزرے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آبِ ہرمز کھلی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بندش کے بعد ایک دن میں ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے. تو ٹرمپ خود ہی اپنے ناکام عمل کو جسٹیفائی کر رہا ہے. یعنی
ناکہ بندی کرنے کا جو اس نے فیصلہ کیا وہ غلط تھا. اب اس فیصلے کو اس طرح ریورس کر رہا ہے کہ ایرانیوں نے رابطہ کر لیا ہے, جہاز گزر رہے ہیں, آپ نے ہرمز تو کھل گئی ہے, تو مجھے کیا فائدہ ناکہ بندی کرنے کا, لیکن میں یورینیم لے کے رہوں گا. تو پچھلے 24 گھنٹوں کی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ امریکی صدر ٹینشن میں ہے, فرسٹریشن میں ہے. خود امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ امریکی صدر کی نیندیں اڑ گئی ہیں اور وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے جاگ رہے ہیں. کل رات وہ سوئے نہیں, ساری رات سوشل میڈیا پر پوسٹیں شیئر کرتے رہے, نئی پوسٹیں لکھتے رہے. رات 9 بجے سے صبح 4 بجے تک ٹرمپ نے اوسطاً ہر گھنٹے 3 سے 4 پوسٹیں شیئر کی. رات 9 بجے انہوں نے ایک ایسی خطرناک پوسٹ کی جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. ٹرمپ نے پوپ لیو کو خارجہ پالیسی کے لیے نقصان دہ قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا, اور 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ دے مارا اور اپنی اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی یسوع مسیح جیسی تصویر کی پوسٹ شیئر کر دی. اس پر پوری دنیا سے شدید قسم کا رد عمل آیا اور باقاعدہ ٹرمپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تو کئی مضمون, کئی اطلاعات, کئی پوسٹیں وہ شیئر کرتے رہے اور کسی میں بھی کوئی ردم نہیں تھا, یعنی کوئی تعلق نہیں تھا. اس سے لگتا یہ تھا کہ وہ ذہنی خلفشار کا شکار ہے. امریکی میڈیا یہ تو نہیں بتا رہا کہ ٹرمپ کو ہوا کیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرمپ کو کیا ہوا. ایک تو ایران سے مذاکرات کی ناکامی, دوسرا تیل کی قیمتوں میں بڑھتا ہوا اضافہ اور امریکہ کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے, دوسرا ہنگری میں اس کی ایک فیورٹ پارٹی تھی اس کو شکست ہو گئی ہے, پوپ لیو کو وہ گالیاں دے رہا ہے, نیو یارک ٹائم کو وہ گالیاں دے رہا ہے, ایرانیوں کو بھی گالیاں دے رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ خالی نیندیں نہیں اڑی بلکہ ٹرمپ آلموسٹ نیم پاگل ہو گیا. اگر امریکیوں کے نزدیک پاگل پن کا معیار وہی ہے جو ہمارے یہاں ہے, تو ٹرمپ پہلا امریکی صدر ہوگا جس کو اس کا عہدہ پورا ہونے سے پہلے ہی ہٹا دیا جائے گا. پاکستان میں بھی ایک پرائم منسٹر کو اسی ذہنی خلفشار کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا, تو ایسے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے. اب دنیا کے لیے پرابلم یہ ہے کہ امریکی صدر پاگل ہے یا فرسٹریشن کا شکار ہے یا کوئی بھی وجہ ہے, مگر بات تو اسی سے کرنی ہے کیونکہ جب تک وہ صدر ہے وہ ایک بہت ہی ریلیونٹ قسم کی پرسنالٹی ہے. اب وہ سمندر کو گھیر کے بیٹھ گیا, یعنی اگر اس نے پائرٹس آف کریبین دیکھی ہے تو اب وہ پائرٹس آف پرشین گلف بن گیا. اب وہ اس ساری صورتحال سے شدید قسم کا پریشان ہے. تو پاکستان نے جیسے ہی ان کو ہلکی سی انگلی پکڑائی ہے انہوں نے پورا بازو تھام لیا ہے اور کہا بس ٹھیک ہے میں سیز فائر بڑھا دیتا ہوں, آپ بات چیت جاری رکھیے. تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ مذاکرات کب ہوں گے, کہاں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, مگر ٹرمپ نے سیز فائر میں اضافہ کر دیا اور اس بار اس نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر انہیں کوئی ٹویٹ کریں اور ان سے کوئی درخواست کریں. تو یہ فرسٹریشن کا لیول ہے. اب ہنگری میں جس کو شکست ہوئی ہے, یہ کو 16 سال سے ہنگری میں برسر اقتدار تھا, اگرچہ یہ ایک عام سا یورپی ملک ہے, مگر اوربان کی جو شکست ہے وہ عالمی سطح پر بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اوربان کو ٹرمپ اور پیوٹن کا قریبی اتحادی اور دوست سمجھا جاتا ہے. تو اس تبدیلی کا ایک جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ ہنگری کی وہ پالیسی ختم ہو سکتی ہے جس کے تحت وہ یورپی یونین کے فیصلوں خصوصاً یوکرین کے لیے مالی امداد کی مخالفت کرتا رہا. اس کی وجہ سے یورپ کو یوکرین کو امداد دینے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی, تو اب وہ راستہ کھل گیا ہے. اب یورپ یوکرین کو اربوں یورو کا امدادی پیکج دے سکتا ہے. تو اس طرح یہ تبدیلی ہنگری کے لیے بھی بہت ساری سہولیت لا سکتی ہے. ان پر بھی بہت سے بین لگے ہیں, وہ سارے بین اپ لفٹ ہو جائیں گے. تو یہ تبدیلی بہت بڑا دھچکا ہے. ٹرمپ اور نیتنیاہو کی حمایت اور بان کے گلے پڑ گئی اور وہ الیکشن ہار گیا, 16 بار ہار گیا. اس طرح پوپ لیو کو جس طرح ٹرمپ نے کمزور اور خطرناک قرار دیا, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ کی جو حالت ہے بڑی خراب ہے. تو اب اس نے فوری طور پہ پاکستان کا ہاتھ تھام لیا ہے اور ایکسٹینشن کر دی ہے. تو نیند تو نیتنیاہو کی بھی اڑی ہے. ایران کے خلاف جنگ میں $11.5 ارب خرچ کر چکا ہے نیتنیاہو. تو اسرائیلی وزارت خزانہ کے آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے مطابق جنگ پر سرکاری بجٹ سے تقریباً $11.5 ارب امریکی ڈالر کے اخراجات برداشت کرنا پڑے ہیں, جن میں $7 ارب 26 کروڑ جو ہیں یہ دفاعی اخراجات ہیں. تو یہ ابتدائی تخمین ہے جو ابھی 2026 کے بجٹ میں شامل کیا گیا ہے. ابھی اور کتنا خرچہ ہے اور کتنا خرچہ کیا جائے گا, یعنی ابھی جنگ اسرائیل نے تو نہیں روکی, وہ لبنان میں مسلسل حملے کر رہا ہے. کل رات بھی لبنان کے اندر اس نے حملے کیے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے.
تو پاکستان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ شروع کرانے کی کوشش کر رہا ہے. پرائم منسٹر ترکی اور سعودی عرب جا رہے ہیں. ایران نے بھی بتایا کہ آلموسٹ بہت سی باتوں پر اتفاق ہو چکا ہے, ڈرافٹ تیار ہے. تو یہ جو آخری ڈرافٹ کی کہانی ہے یہ بھی بہت ہی بڑی کہانی ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں فریق ایک ایسے معاہدے کے انتہائی قریب تھے جس کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا گیا تھا. ایک اعلیٰ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ آخری لمحے پر معمولی رد و بدل کرنے کی وجہ سے, تو میں نے یہ ساری بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دی ہے کہ پیچھے نتن یاہو جو ہے وہ شرارتیں کر رہا ہے. اور اب چونکہ ڈرافٹ تیار ہے تو پاکستان نے امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ بات چیت کا اگلا مرحلہ شروع کیا جائے تو یہ ڈرافٹ کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے. تو ٹرمپ اس پہ راضی ہے. تو اگلا وینیو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کسی اور ملک میں مذاکرات ہوں گے, لیکن میرا گمان یہ کہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گی اور اس مرتبہ امریکی نائب صدر کے علاوہ اور بھی اہم شخصیات اس میں شرکت کر سکتی ہیں. تو مذاکرات پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو, پاکستان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا یہ مان رہی ہے کہ یہ کام پاکستان کے علاوہ دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں کر سکتی. کوئی ملک بھی امریکہ کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکا کہ وہ جنگ بند کر سکے یا مذاکرات کی طرف جا سکے. تو یہ پاکستان کا کمال ہے. اب پاکستان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی بجلی نہیں آ رہی, گیس نہیں آ رہی, لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے. پروگرام کے دوران کو 16 مرتبہ لائٹ جا چکی ہے اور بار بار پروگرام روکنا پڑتا ہے. اور پاکستان کے عوام شدید تکلیف میں ہے کیونکہ براہ راست جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ بھی اسی وجہ سے ہے کہ فیول کی کمی ہے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی تو فی الحال یہ وجہ نظر آتی ہے. گو سرکاری سطح پر اس کا اعلان نہیں کیا کہ پاکستان میں فیول کی کوئی شارٹیج ہے, لیکن صاف لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بجلی کا بحران ہے. گیس ویسے نہیں آ رہی کیونکہ قطر سے گیس کی سپلائی رکی ہوئی ہے. دائیں بائیں سے جو گیس آ رہی بڑی مہنگی ہے, کاسٹلی ہے. تو جنگ روکنا پاکستان کے مفاد میں ہے. تو اس لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے. آپ اور میں بھی مل کر دعا کرتے ہیں کہ مذاکرات کا اگلا راؤنڈ شروع ہو. دونوں ممالک جو ہے وہ سفارتی طریقے سے آگے چلتے رہے اور یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اسی طریقے سے چلتی ہے. اس میں کئی بار باتیں بنتی ہیں اور کئی بار جو ہے بات بگڑتی ہے, رکتی ہے, لیکن بات چیت جاری رہتی ہے. اور پاکستان کوشش کرے گا کہ یہ بات چیت جاری رہے تاکہ وہ جو ایک طوفان چل رہا ہے مہنگائی کا وہ رک سکے اور قطر اپنی پیداوار شروع کرے, پاکستان کو LNG مل سکے اور عرب ممالک سے پاکستان کو تیل مل سکے. یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی ضروری ہے. پاکستان کے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار, پرائم منسٹر دنیا بھر کی پولیٹیکل لیڈ کو ہینڈل کر رہے ہیں اور جنرل عاصم منیر ایران کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں اور امریکہ کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں کیونکہ امریکہ جنرل عاصم منیر کی بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ, جرمن چانسلر نے ٹھوس انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر اسرائیلی وزیر نتن یاہو کو کال کی ہے اور انہوں نے کہا کہ خبردار, اگر تم نے مغربی کنارے پر قبضہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ نتن یاہو کہیں نہ کہیں اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے مغربی کنارے پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے اور اس جنگ کی آڑ میں وہ اپنی ایکسپینشن کر رہا ہے. تو اس کو جرمن چانسلر نے روکا ہے. تو اب سوال یہ کہ وہ غزہ پیس بورڈ کا ہے. تو دنیا پوری طرح ویجیلنٹ ہے, دنیا پوری طرح جاگ رہی ہے اور اس پورے معاملے پر نظر رکھی ہوئی کیونکہ دنیا کی نظریں اس معاملے کے اوپر ہے. اگر دنیا کا 40% تیل رک جاتا ہے تو پھر ساری دنیا جس طرح مشکلات کا شکار ہوگی اس کا اندازہ لگانا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.